پالوس عدالت میں۔ جب کچھ آدمیوں نے پالوس کو قتل کرنے کی سازش کی تو ایک رومی فوجی کمانڈر نے پالوس کو اس شہر کے رومی گورنر کے پاس بھیج دیا جہاں وہ رہتا تھا۔ اس گورنر کا نام فیلکس تھا۔ 5 دن بعد کچھ یہودی مذہبی رہنما گورنر کے پاس آئے تاکہ پالوس پر غلط کام کرنے کا الزام لگائیں۔ ایک وکیل نے فیلکس سے کہا، یہ آدمی پالوس فساد برپا کرتا ہے۔ اس نے بہت سے شہروں میں ہنگامے کروائے ہیں، یہاں تک کہ اس نے ہماری ہیکل کی بے حرمتی کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ دوسرے یہودی رہنماؤں نے بھی کہا، یہ بات سچ ہے، پالوس نے یہ کام کیے ہیں۔ پالوس نے اپنا دفاع کرتے ہوئے جواب دیا، ان آدمیوں نے کبھی مجھے ایسے کام کرتے نہیں دیکھا، کیونکہ میں نے کبھی ایسے کام کیے ہی نہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت اور خدمت کرتا ہوں، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں یسوع کی فرمانبرداری اس طریقے سے کرتا ہوں جسے یہ آدمی غلط سمجھتے ہیں۔ میں یروشلم میں غریبوں کی مدد کے لیے پیسے دینے آیا ہوں۔ میں تحفہ دینے کے لیے ہیکل میں گیا، وہیں ان لوگوں نے مجھے دیکھا اور پکڑ لیا۔ وہاں نہ کوئی ہجوم تھا اور نہ ہی کوئی فساد، لیکن ایشیا صوبہ کے کچھ آدمیوں نے مجھے ہیکل میں دیکھا اور انہوں نے میرے خلاف فساد بھڑکایا۔ وہ آدمی کہاں ہیں؟ وہ آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ برائے کرم ان آدمیوں سے جو آج یہاں موجود ہیں پوچھیں کہ جب میں نے یروشلم میں یہ کہا تھا کہ میں آج یہاں قیدی اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ مجھے امید ہے کہ ایک دن مردے دوبارہ جی اٹھیں گے، تو اس میں میری کیا غلطی تھی؟ سب کی باتیں سننے کے بعد گورنر فیلکس نے کہا، جب رومی کمانڈر یہاں آئے گا تب میں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، پالوس کو قید میں رکھو، لیکن اس کے دوستوں کو اجازت دو کہ وہ اس کے لیے کھانا اور کپڑے لے آئیں۔ کچھ دنوں کے بعد گورنر فیلکس اپنی بیوی کے ساتھ آیا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، پالوس کو یہاں لے آؤ۔ جب پالوس آیا تو وہ اس کی باتیں سننے لگے کہ یسوع پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے۔ پالوس نے ان سے کہا، ہر شخص کو درست کام کرنے چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے، کیونکہ خدا ایک دن ہر شخص کے اعمال کے مطابق اس کا انصاف کرے گا۔ ان باتوں سے فیلکس اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ اس نے کہا، بس کرو، میں کسی اور دن تمہیں دوبارہ بلا کر بات کروں گا۔ گورنر فیلکس نے کئی بار پالوس کو بلایا۔ وہ امید کرتا تھا کہ پالوس اسے رشوت دے گا تاکہ وہ اسے قید سے آزاد کر دے، لیکن اس نے پالوس کو قید ہی میں رکھا کیونکہ وہ یہودی رہنماؤں کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ پالوس 2 سال تک کیسریا کی قید میں رہا، یہاں تک کہ روم سے ایک نیا گورنر آیا، اس کا نام فیستس تھا۔ جب فیستس یروشلم گیا تو یہودی رہنماؤں نے پالوس کے خلاف اپنے الزامات دوبارہ پیش کیے اور کہا، برائے کرم پالوس کو یہاں بھیج دیں تاکہ ہم اس کا فیصلہ کریں، لیکن وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن فیستس نے جواب دیا، نہیں، تم لوگ کیسریا آؤ اور وہاں پالوس پر الزام لگاؤ۔ چنانچہ یہودی رہنما کیسریا گئے اور پالوس پر الزام لگائیں کہ اس نے برے کام کیے ہیں، لیکن وہ ان الزامات کو سچ ثابت نہ کر سکے۔ جب پالوس کی بات کرنے کی باری آئی تو اس نے کہا، میں نے نہ یہودی شریعت کے خلاف کوئی غلط کام کیا ہے، نہ ہیکل کے قوانین کے خلاف، اور نہ ہی رومی قوانین کے خلاف کوئی برا کام کیا ہے۔ لیکن فیستس یہودی رہنماؤں کو خوش کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پالوس سے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں یروشلم لے جاؤں اور وہاں تمہارا فیصلہ کروں؟ پالوس نے جواب دیا، نہیں، میں روم کا شہری ہوں، اس لیے آپ مجھے یروشلم نہیں بھیج سکتے کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لہٰذا میں باقاعدہ طور پر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے روم شہر
بھیجا جائے جہاں رومی بادشاہ میرا فیصلہ کرے۔ پس فسطس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور پھر اس نے پالوس سے کہا، چونکہ تم نے رومی بادشاہ کے پاس جانے کی درخواست کی ہے، اس لیے تم روم میں اسی قیصر کے پاس جاؤ گے۔ بعد میں یہودیوں کے ملک کا بادشاہ اگرپا اپنی بیوی اور کچھ احکام کے ساتھ فسطس سے ملنے آیا۔ اگرپا نے اس سے کہا، میں بھی پالوس کی بات سننا چاہتا ہوں۔ اگلے دن فسطس نے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ پالوس کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ پھر فسطس نے اگرپا سے کہا، میرے پاس پالوس کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے۔ پس اگرپا نے پالوس سے کہا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے دفاع میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو۔ پالوس نے کہنا شروع کیا، پرانے زمانے میں خدا کے نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک یہودی بادشاہ ایک دن دکھ اٹھائے گا اور مر جائے گا، پھر موت سے جی اٹھے گا۔ اس کے بعد وہ یہودیوں اور غیر قوموں دونوں کو یہ خبر دے گا کہ خدا انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ فسطس زور سے بولا اور کہا، پالوس تم پاگل ہو گئے ہو، تم نے بہت زیادہ کتابیں پڑھ لی ہیں۔ پالوس نے جواب دیا، معزز فسطس، میں پاگل نہیں ہوں، میں آپ سے سچی باتیں کہہ رہا ہوں۔ پھر پالوس نے بادشاہ اگرپا سے کہا، جناب آپ ان باتوں کو جانتے ہیں کیونکہ آپ خدا کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگرپا نے جواب دیا، پالوس کیا تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے قائل کر سکتے ہو کہ میں بھی مسیحی بن جاؤں؟ پالوس نے جواب دیا، ہاں، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ نہ صرف آپ بلکہ یہاں موجود سب لوگ بھی میرے جیسے مسیحی بن جائیں، مگر ان زنجیروں کے بغیر جو مجھے باندھے ہوئے ہیں۔ جب لوگ وہاں سے جانے لگے تو اگرپا نے فسطس سے کہا، پالوس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اسے قید میں نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی کسی کو اسے قتل کرنا چاہیے۔ اگر اس نے رومی بادشاہ کے پاس جانے کی درخواست نہ کی ہوتی تو تم اسے آزاد کر سکتے تھے۔ پالوس رسول نے بادشاہ اگرپا اور فسطس کے سامنے خوف نہیں بلکہ دلیری سے مسیح کی گواہی دی۔ لوگوں نے اسے قیدی سمجھا، مگر وہ حقیقت میں انجیل کا وفادار گواہ تھا۔